الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے إنك على خلق عظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، ہم نے ہمارے نبی کی زندگی میں ایک بہترین تمہارے لیے نمونہ رکھا ہے. جو کوئی بندہ اپنی زندگی اگر صحیح طریقے سے گزارنا چاہتا ہو، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی ایسے گزارنا چاہتا ہو کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے نبی کی زندگی کو نمونہ بناؤ، نبی کی زندگی کو اپنے لیے مثال بناؤ اور ان کے طریقے پر چلو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا. اور اللہ نے کہا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین مثال ہے، ایک بہترین نمونہ ہے. اسی زندگی کو دیکھ کر تم بھی زندگی گزارا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کیا تھی؟ حضور نے اپنی ساری زندگی میں صحابہ کرام کو اخلاق سکھائے. کئی ساری چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتائی. اپنی امت کو حضور نے پیدائش سے لے کر موت تک تمام چیزیں سکھائی کہ کس طرح رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے اور کس طرح سے اپنی زندگی کا طریقہ تمہیں رکھنا ہے. حضور نے تمام چیزیں امت کو سکھائی اور اسی زندگی کو صحیح سنت طریقے سے گزارنے کا نام اچھے اخلاق ہے. اپنی زندگی کو حضور کی سنت کے مطابق گزارنے کو اچھے اخلاق کہتے ہیں. اپنی زندگی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق گزارنے کو اچھے اخلاق کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ حدیث پاک روایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاندان کے لیے کوئی نعمت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خاندان کے لوگوں میں اچھے اخلاق کو پیدا فرماتا ہے. جن لوگوں میں اچھے اخلاق پیدا ہو گئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت انہیں نصیب ہو گئی. کیونکہ اللہ جب کسی کو اپنی نعمت دینا چاہتا ہے تو انہیں اچھے اخلاق عطا فرماتا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کی کوئی صورت بنائے، کوئی شکل اگر اللہ بناتا اچھے اخلاق کی، کوئی بندہ اگر دیکھنا چاہے کہ اچھے اخلاق کہتے کسے ہیں، اچھے اخلاق دکھتا کیسے ہے، اچھے اخلاق کی صورت کیا ہے، اچھے اخلاق کی شکل کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ وہ شکل بنا دیتا، اچھے اخلاق کی اللہ اگر صورت بنا دیتا تو کائنات کی تمام چیزوں میں سب سے خوبصورت چیز اچھے اخلاق ہو جاتی. ساری کائنات میں سب سے حسین اور خوبصورت اگر کوئی چیز ہوتی، اگر اللہ شکل عطا کرتا تو اچھے اخلاق سب سے خوبصورت شکل ہو جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے فرمایا، اگر کسی بندے کے برے اخلاق ہو اور اس کے مزاج میں سختی ہو اور اللہ برے اخلاق کو اگر شکل اور صورت عطا فرمائے تو برے اخلاق سے بدترین صورت اور کسی چیز کی نہیں. اگر اللہ شکل دے دے برے اخلاق کو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صورت دے دے برے اخلاق کو، تو اس سے بدترین شکل و صورت کسی اور چیز کی نہیں ہوگی. تو برے اخلاق اتنا اللہ کو ناپسند ہے.
برے اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے انتہا ناپسند ہے۔ اور جب ہم اللہ والوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اولیاء کرام، بزرگان دین، یہ تمام کیسے ولایت کے مقام پر پہنچے، یہ تمام کیسے ولی بنے، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اچھے اخلاق کو پیدا کیا، انہوں نے اپنی طبیعتوں میں عاجزی کو پیدا کیا، اللہ والوں نے اپنی طبیعت میں انکساری کو پیدا کیا، اللہ والوں نے اپنی زندگی سے غرور کو مٹایا، تکبر کو مٹایا، فخر کو مٹایا، اور سب کچھ رہ کر بھی خود کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، تب اللہ انہیں ولی بناتا تھا۔ اگر بندہ خود کو کچھ سمجھنے لگ جائے، اگر اس میں میں آ جائے، اگر وہ سمجھے کہ میں کچھ ہوں، تو وہاں سے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بندے میں فخر پیدا ہو جائے، جب بندے میں تکبر پیدا ہو جائے، اب وہاں سے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے، آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل اور صوفی باصفا گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم، آپ کے زمانے میں آپ کی عبادتوں کا چرچا سارے شہر میں ہوتا تھا، آپ کی عبادتیں، آپ کی نیکیاں، آپ کی کرامتیں، آپ کی اچھائیاں، یہ تمام چیزوں کا جو چرچا تھا آپ کے شہر کے اطراف خلیوں میں، آپ کے شہر کے اطراف کی بستیوں میں دور دور تک یہ پھیلا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بلند درجے کے تھے، ولایت میں اللہ نے بہت ہی اونچا مقام عطا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی جو زندگی تھی وہ بڑی ہی سادگی بڑی زندگی تھی، بڑی ہی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ سفر کرتے کرتے دمشق پہنچے، ملک شام جو سیریا ہے، اس سیریا میں ملک شام میں ایک شہر ہے دمشق، اس شہر میں آپ پہنچے۔ وہاں کی مسجد میں نماز عشاء کے بعد آپ داخل ہوئے تو دیکھا کہ جو مسجد کے خادم ہیں، مسجد کے جو صاف صفائی کرنے والے ہیں، وہ مسجد کا دروازہ بند کر رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ میں آج رات یہیں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، ساری رات میں عبادت کروں گا، ذکر کروں گا، کچھ نفل نمازیں پڑھوں گا، اسی لیے مسجد کا دروازہ کھلا رکھو، بند نہ کرو۔ وہ جو خادم تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم ہے، اس نے سمجھا کوئی عام انسان ہے جو یہ آ کر کہہ رہا ہے کہ آج کی رات میری عبادت کے لیے مسجد کا دروازہ کھلا رکھو۔ تو اس مسجد کے خادم نے کہا کہ تم کیا حضرت ابراہیم بن ادھم جیسی عبادت کرنے والے ہو؟ کیا تم حضرت ابراہیم بن ادھم جیسے کرامت والے ہو؟ کیا حضرت ابراہیم بن ادھم جیسے ذکر کرنے والے اتنے بڑے ولی ہو جو آج کی ساری رات یہاں بیٹھ کر تم عبادت کرو گے اور میں تمہارے لیے دروازہ مسجد کا کھلا رکھوں گا؟ کیا تم اتنے بڑے درجے کے ولی ہو؟ اتنا اس نے کہا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جس ابراہیم بن ادھم کی مثال دے رہا ہے وہی ابراہیم بن ادھم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ اتنے سادہ لباس میں تھے کہ اس نے آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم خاموش رہ گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ ایک خادم جو صاف صفائی کرنے والا اللہ کے گھر کی مسجد کی، وہ آپ کو ڈانٹ رہا ہے، آپ کو وہ بہت ہی بے ادبی سے بات کر رہا ہے۔ ابراہیم بن ادھم نے یہ تک نہیں کہا کہ اے بندے تو جس سے بات کر رہا ہے پتہ ہے تجھے میں کون ہوں؟ یہ نہیں کہا، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان میں نہ میں ہوتا ہے، نہ غرور ہوتا ہے، نہ فخر ہوتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہ گئے۔ اور آپ رات کے وقت عشاء کے بعد جب وہ خادم مسجد کے دروازے بند کر کے واپس چلا گیا تو آپ ساری رات مسجد کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہی اللہ کا ذکر کرتے کرتے ساری رات آپ نے گزار دی، مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر۔ اتنے بڑے ولی کامل کہ آپ کی کرامتوں کا چرچا، آپ کے تقوی کا چرچا، آپ کی عبادتوں کا چرچا سارے شہر میں، شہر کے اطراف کی بستیوں میں، خلیوں میں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس خادم کی ایک بات کو بھی آپ نے کچھ برا نہیں کہا۔ ساری رات مسجد کی باہر کی سیڑھیوں پر بیٹھے ذکر کرتے رہے، رات گزر گئی، صبح ہوئی۔
صبح کے وقت میں جب مسجد کا دروازہ کھلا، حضرت ابراہیم بن ادھم مسجد کے اندر داخل ہوئے، نماز فجر ادا کی، آپ نے سلام پھیرا، چند لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور ملک شام میں اعلان کر دیا کہ اللہ کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم، آج تک ہم جن کا ذکر سنتے تھے، جن کی عبادتوں کا چرچا سنتے تھے، جن کی تقویٰ پرہیزگاری کا چرچا سنتے تھے، آج وہ ہماری مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ بس یہ اعلان ہونا تھا، لوگ جمع ہو گئے آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے۔ وہ جو خادم تھا جس نے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ بھی دیکھنے کے لیے آیا کہ ابراہیم بن ادھم کون ہے، کہ اب تک میں نے صرف ان کا ذکر سنا، ان کا نام سنا، ان کی عبادتوں کے متعلق سنا، لیکن دیکھا نہیں۔ جب وہ لوگوں کو ہٹاتا ہوا جب قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ کل رات جس کو ڈانٹ کر بے ادبی سے خادم نے بات کیا تھا، وہی ابراہیم بن ادھم ہے۔ وہ ڈر گیا، گھبرا گیا، اور گھبرا کر جا کر کہنے لگا کہ حضور معاف کریں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اسی لیے میری وجہ سے آپ نے ساری رات مسجد کے باہر سردی کی حالت میں، سردی کے موسم میں آپ نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر ذکر کیا، ساری رات آپ نے وہیں پر عبادت کی۔ اگر میں آپ کو پہچان لیتا تو آپ کو فوراً اندر داخل ہونے کے لیے کہہ دیتا، اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ آپ ابراہیم بن ادھم ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی نے اس شخص سے کہا کہ اللہ کے بندے کیوں اتنا گھبرا رہے ہو، کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ دیکھیے اللہ والوں کے اخلاق کیا ہے۔ ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم نے تو صرف اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ تمہاری جو ذمہ داری ہے اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا اور اللہ کے گھر کو محفوظ رکھنا، تم نے تو صرف اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادھم، آپ کے الفاظ، آپ کے اخلاق، آپ نے اس خادم کو ڈانٹا نہیں، آپ نے اس کو برا بھلا کہا نہیں، آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے کیسے نہیں پہچانا، تو نے مجھے مسجد کے باہر بیٹھنے کیسے دیا، ساری رات تیری خاطر میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ذکر کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، آپ نے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی طبیعتیں اتنی نرم ہوتی ہے، ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو اگر کوئی جیسے بھی انہیں بات کرے، انہیں برا کہے، بھلا کہے، انہیں جس طرح سے بھی کہے، وہ کسی کی بات پر وہ کبھی نہ وہ جلال میں آتے ہیں، نہ وہ اس کو کوئی غلط بات زبان سے نکالتے ہیں۔ تو یہی چیز ایک مومن میں آنی چاہیے، ایک مومن میں اخلاق آنے چاہیے، طبیعت میں نرمی آنی چاہیے، مزاج میں نرمی آنی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کو بھی یہی تعلیم دی۔ حضرت سیدنا احمد بن احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اخلاق کو کس سے سیکھا؟ حضرت احنف بن قیس صحابی رسول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت انہیں نصیب ملی، حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اخلاق کس سے سیکھا، وہ فرماتے ہیں حضور کے ایک اور صحابی ہے جن کا نام قیس بن عاصم ہے، قیس بن عاصم، وہ فرماتے ہیں میں نے قیس بن عاصم سے اخلاق کو سیکھا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت قیس بن عاصم کے اخلاق کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھی، ان کی عادتیں کیا تھی؟ تو حضرت احنف بن قیس فرماتے ہیں حضرت قیس بن عاصم کے اخلاق یہ تھے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی باندی آئی اور اس باندی کے ہاتھ میں ایک لوہے کی ایک سلاخ تھی اور اس پر بھنا ہوا گوشت تھا۔ لوہے کی سلاخ جو آگ سے باہر نکالی گئی ہے اور اس پر بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور پھر اچانک سے وہ ہاتھ سے لوہے کی سلاخ گر جاتی ہے اور حضرت قیس بن عاصم کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، آپ کے ایک چھوٹے سے معصوم کے بچے پر وہ لوہے کی سلاخ گرتی ہے اور وہ بچہ وہیں پر انتقال کر جاتا ہے۔ باندی ہے، گھر میں خدمت کرتی ہے، کنیز ہے، کنیز سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ لوہے کی جلتی ہوئی سلاخ بیٹے پر گرا دی اور بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ کے اخلاق کیا ہونے چاہیے قیس بن عاصم کے؟ جب آپ نے دیکھا کہ بیٹا جو کہ مر چکا ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب باندی ڈر گئی، گھبرا گئی کہ میں نے تو ان کے بیٹے کی جان لے لی ہے، اب اس کے بدلے میں وہ میری جان لے لیں گے۔
اس نے وہ ڈر گئی کہ اب یہ میرے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، بادشاہ وقت کے سامنے میری شکایت کریں گے اور بادشاہ وقت اس کی سزا میں مجھے قتل کروا دے گا۔ وہ ڈر گئی، سہم گئی، تو آپ نے اس باندی کو بلایا، قیس بن عاصم نے بلا کر فرمایا کہ اے باندی، آج تک تو میری غلام تھی، میرے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی، لیکن آج میں تجھے اپنی خوشی سے آزاد کر دیتا ہوں، تو آزاد ہے۔ باندی کو آزاد کر دیا۔ باندی نے کہا کہ آزاد کوئی بھی جو مالک ہے اپنی باندی کو تب آزاد کرتا ہے جب باندی کوئی خوشی کا کام کرے، کوئی خوشخبری لا کر اپنے مالک کو پیش کرے، مالک کو خوش کرے، تو اس خوشی میں مالک باندی کو آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ میری یہ غلطی کی وجہ سے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور آپ مجھے کیوں آزاد کر رہے ہیں؟ حضرت قیس بن عاصم فرماتے ہیں اے باندی، تو نے جو بھی کیا وہ تیری غلطی تھی، تیری بھول تھی، وہ جو کچھ بھی تھا وہ تیرا معاملہ تھا، لیکن میرے اخلاق اتنے اعلیٰ ہے کہ جو مجھے تکلیف دے گا میں اسے نعمتیں عطا کروں گا، جو مجھے تکلیف دے میں اسے خوشیاں عطا کروں گا، اور جو مجھے غم دے میں اس غم کے بدلے میں، اس تکلیف کے بدلے میں نہ اس کو تکلیف دوں گا، نہ اس کو غم دوں گا، نہ اس کو کوئی مصیبت دوں گا، بلکہ مجھے تکلیف دینے والے کو میں اور زیادہ انعامات عطا کروں گا، مجھ کو تکلیف دینے والے کو میں اور زیادہ خوشیاں عطا کروں گا۔ یہ اخلاق کتنے بلند اخلاق، کتنے بلند اخلاق کہ آپ اس باندی کو آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرت امام احمد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کے اتنے بڑے امام، آپ کے پاس حضرت ابراہیم بن ادھم ایک مرتبہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے جسم پر ایک معمولی سا لباس تھا، لوگوں نے انہیں دیکھ کر حقیر سمجھا، کمتر سمجھا یہ کوئی معمولی سا انسان ہے، امام اعظم اتنے بڑے امام کی مجلس میں یہ آیا ہوا ہے، یہ کوئی چھوٹا سا آدمی ہے، یہ لوگوں نے سمجھ کر انہیں حقیر اور کمتر سمجھنے لگے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب آپ نے ابراہیم بن ادھم کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے سیدنا ابراہیم، آپ اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں میری مجلس میں، مجھ سے قریب آ کر بیٹھ جا۔ سیدنا ابراہیم کہہ کر آپ نے انہیں اپنی مجلس میں سب سے قریب بٹھایا، اور سیدنا کے معنی آتے ہیں کہ میرے آقا، اے میرے آقا آپ میرے قریب آ کر بیٹھے۔ آپ کی مجلس میں جتنے لوگ تھے، لوگوں نے کہا یہ تو ایک چھوٹا سا معمولی سا انسان نظر آ رہا ہے، اور آپ اس کو اپنا آقا کہہ رہے ہیں اور اس کو اپنے مجلس میں قریب بٹھا رہے ہیں، یہ تو حقیر اور کمتر انسان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تم صرف اس کا لباس دیکھ رہے ہو، اس کے لباس کو دیکھ کر تم چھوٹا انسان سمجھ رہے ہو، اس کے جسم کے کپڑے کو دیکھ کر تم معمولی سا حقیر تر کمتر انسان سمجھ رہے ہو، لیکن میری نظر اس کے لباس پر نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس بندے کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لباس کو دیکھ کر مقام عطا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بندے کے چہرے کو دیکھ کر مقام عطا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بندے کے خاندان کو دیکھ کر مقام عطا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بندے کی مال و دولت کو دیکھ کر مقام عطا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بندے کے حسن و جمال کو دیکھ کر کوئی مقام و درجہ عطا نہیں کرتا، اللہ بندے کو درجہ اس کے تقوی کو دیکھ کر عطا کرتا ہے، اس کی نیت کو دیکھ کر عطا کرتا ہے، اس کے دل کو دیکھ کر عطا کرتا ہے، اس کی عبادتوں کو دیکھ کر اللہ اسے درجہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم صرف دنیا کی نظر سے انسان کے ظاہر کو دیکھتے ہو، تم صرف ان کا جسم دیکھتے ہو، جسم کا لباس دیکھتے ہو، اور ہماری نظر جسم پر نہیں، ہماری نظر دل پر ہوتی ہے، ہم دلوں کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ بندہ جو عام انسان نظر آ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بہت ہی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ والے ظاہر میں نہیں آتے، وہ کسی کو اپنی مقام کو ظاہر نہیں کرتے، وہ ساری زندگی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، جو اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے، وہ کبھی کسی کو یہ کہتا نہیں کہ میرا مقام اتنا بلند ہے، میرا درجہ اتنا بلند ہے، اور میں یہ چیزیں اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے مجھے یہ نعمتیں ملتی ہے، وہ کبھی نہیں کہتا۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اس بات پر گواہ بنایا تھا کہ میں ایک غلام کو خریدوں گا، اگر اس غلام کے لیے میری زبان سے کوئی ایک لفظ غلط نکل جائے، کوئی ایک غلط لفظ نکل جائے، آپ نے کہا اسی وقت میرا غلام آزاد ہے۔ غلام کو صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اس زمانے میں غلاموں کو خریدتے تھے۔ غلام ایسے لوگ ہوتے تھے جب کوئی جنگ پر جاتے، کفار سے مسلمانوں کی جب جنگ ہوتی، اس جنگ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی عطا کر دیتا تو اس میں جتنے کافر قیدی بنائے جاتے تھے ان قیدی کافروں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ جو کافر قید میں آ جاتے جنگ میں اور جو مارے گئے وہ تو وہیں پر مارے جاتے، اور جو نہیں مارے گئے، جو قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں کو مدینہ لایا جاتا اور وہ غلام بنائے جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنے صحابہ کرام جنگ میں گئے ہوئے ہو تو جتنے قیدی آئے ہوئے ہوتے، ایک ایک قیدی کو ایک ایک صحابی کے گھر میں خدمت کے لیے ان کا غلام بنا دیتے۔ اگر خواتین آتی تو وہ باندیاں بنائی جاتی تھی کہ وہ گھر میں خدمت کیا کرے، یا تو جب وہ غلام بنائی جاتی تو جو اس کے مالک ہو جاتے وہ انہیں اتنی رقم میں دوسروں کو بیچ دیا کرتے تھے، اتنی رقم دے کر انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مہنگی قیمت دے کر ایک غلام خریدا اور اپنے ساتھیوں کو گواہ بنایا کہ تم لوگ گواہ رہنا، اگر یہ میرا غلام ہے، اگر اس کے کسی کام میں کوئی غلطی ہو جائے اور میری زبان سے کوئی ایک غلط لفظ بھی نکل جائے تو اسی وقت میرا غلام آزاد ہے۔ یہ سزا ہے، یہ سزا ہے اس غلط بات بولنے کی۔ اگر کوئی شخص خادم ہو، اگر کوئی شخص کہیں خدمت انجام دیتا ہو، ملازم ہو، تو ملازم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو مالک اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، اور کیونکہ وہ خادم ہے، کیونکہ وہ ایک ملازم ہے، اسی لیے اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ لیکن جو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام وہ اپنی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کا بھی حساب رکھتے تھے، زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کا حساب، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میری زبان سے ایک غلط لفظ نکل گیا تو جس کو میں نے اتنی مہنگی قیمت میں خریدا ہے یہ غلام آزاد ہے، پھر میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ ایسے کہہ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غلام کو خریدا تھا۔ اور اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی گزرے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹوں کو اپنے حوض پر پانی پلا رہے تھے، کچھ لوگوں نے جلد بازی کی اور حوض ٹوٹ گیا، بڑی محنت سے حوض کو بنایا تھا، جب حوض ٹوٹ گیا تو یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد لیٹ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ جیسے ہی حوض ٹوٹا آپ بیٹھے کیوں، پھر اس کے بعد لیٹے کیوں؟ انہوں نے کہا جب میں نے دیکھا کہ اتنی محنت سے بنایا ہوا میرا حوض ٹوٹ گیا ہے تو مجھے بہت زیادہ جلال آ گیا، جیسے ہی مجھے جلال آیا، غصہ آیا، تو مجھے حضور کی حدیث یاد آئی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم غصے کی حالت میں ہو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، تمہارا غصہ اسی وقت میں ختم ہو جائے گا، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، تمہارا غصہ اسی وقت میں ختم ہو جائے گا۔ تو مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، اسی لیے میں فوراً کھڑا ہوا تھا، بیٹھ گیا تاکہ اپنے غصے پر قابو حاصل کروں، اور بیٹھنے کے بعد بھی اور تھوڑا غصہ تھا تو میں لیٹ گیا تاکہ وہ غصہ بھی ختم ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب غصہ آ جائے تو اس کا علاج یہ بھی ہے کہ تم وضو کر لیا کرو یا خاموش ہو جاؤ، وضو کر لینے سے بھی فوراً غصہ بندے کا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو غصہ آتا ہے حضور نے فرمایا یہ شیطان کی جانب سے آتا ہے، شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور اس کو بھڑکاتا ہے، اور حالت غصے میں شیطان کہتا ہے کہ میں انسان کو کھلونے کی طرح کھیلتا ہوں۔ حالت غصے میں شیطان کے ہاتھ میں انسان کھلونا بن جاتا ہے،
جیسے بچہ کھلونے سے جیسے چاہے وہ کھیلتا ہے، تو غصے کی حالت میں بھی شیطان بندے سے وہ کام کرا دیتا ہے جس کو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا جب کبھی غصہ آ جائے تو فوراً وضو کر لیا کر لو، نہیں تو اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، اپنے مال سے کوئی تم ان دنیا کو، ساری دنیا کو، لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے خوش رکھا کریں دنیا کو، لوگوں کو؟ حضور نے فرمایا اگر تم دنیا والوں کو خوش کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے ہو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ساری دنیا تم سے خوش ہو جائے گی۔ اپنے اخلاق کو اچھے رکھو، اچھے عادتیں پیدا کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ جب تمہارا طریقہ اچھا ہوگا، اخلاق اچھے ہوں گے، زبان اچھی ہوگی، بات اچھی ہوگی، طور طریقہ اچھا ہوگا، عادتیں اچھی ہوگی، نرمی آئے گی، تو ساری دنیا تمہاری محبت میں دیوانی ہو جائے گی، ساری دنیا تم سے خوش ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو یقیناً دنیا ساری کی ساری بندے کی غلام بن سکتی ہے۔ رسالہ قشیریہ میں حضرت سیدنا ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ولی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر اخلاق کو پیدا کرے۔ بندہ اس وقت تک اللہ کا دوست نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں اچھے اخلاق نہ آئے، جب تک کہ اس کے اندر اچھی چیزیں نہ آئے، جب تک کہ اس میں طبیعت میں، مزاج میں نرمی نہ آئے، تو تب تک وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ تم بے زبان جانوروں پر بھی ظلم نہ کیا کرو، ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آؤ۔ انسانوں کے ساتھ تو نرمی سے پیش آنا ہی ہے، لیکن یہاں تک بیان کیا گیا، بزرگان دین اولیاء فرماتے ہیں بے زبان جانوروں پر بھی ظلم نہ کیا کرے، اور ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئے، اور ان کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک اونٹ پر آپ سوار ہو گئی، وہ اونٹ بڑا ہی شریر تھا، بہت ہی شریر تھا، اور وہ صحیح طریقے سے چل نہیں رہا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ کو آپ مارنے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ارشاد فرمایا کہ عائشہ اونٹ کو کیوں مار رہی ہو؟ اونٹ پر نرمی کرو، کیونکہ نرمی جس چیز میں آتی ہے، جس چیز پر بھی تم نرمی کرو گے تو تمہارا مقام بہت بلند ہو جائے گا۔ اگر نرمی نہیں کرو گے، اور اگر تمہارے اندر سے نرمی چلی گئی، دل سے نرمی چلی گئی، زبان سے نرمی چلی گئی، دل سخت ہو گیا، زبان سخت ہو گئی، طبیعت سخت ہو گئی، مزاج سخت ہو گیا، تو سمجھ جاؤ تمہارے اندر سے ساری اچھائیاں ختم ہو گئی۔ ساری اچھائیاں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، وہ سب کچھ نرمی سے آتی ہے۔ اگر نرمی آ گئی بندے کی طبیعت میں ہو، یا مزاج میں ہو، زبان میں ہو، دل میں ہو، اگر نرمی آ گئی تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ ساری اچھائیاں اس بندے میں آہستہ آہستہ پیدا فرمائیں۔ اگر سختی آ گئی تو ساری اچھائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مکمل طور پر نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں بہت کرتا ہے، وہ عبادتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کے پاس ایک مرغ ہے، ایک کوئی مرغ اس نے پالا ہے، یا کوئی پرندہ اس نے پالا ہے، یا کوئی بکری اس نے پالی ہے، اور وہ اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، اس پرندے کے ساتھ، مرغ کے ساتھ، بکری کے ساتھ اگر اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، اس کو وقت پر کھلاتا نہیں، اس جانور کو وقت پر پلاتا نہیں، تو حضرت فضیل فرماتے ہیں اسے نیک کام کرنے والا ہرگز نہیں کہا جائے گا، اس کو نیک انسان نہیں کہا جائے گا۔ اگرچہ اس کی نیکیاں چاہے جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی نمازیں جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کی عبادتیں جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اگر اس نے ایک پرندے پر، ایک بکری پر، ایک مرغ پر اگر اس نے ظلم کیا اور اس کو بے وجہ اس کو مارا اور اس کو صحیح طریقے سے نہیں کھلایا تو وہ نیک نہیں بن سکتا۔
اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک نہیں کہلایا جائے گا، کیونکہ جو نیک ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ تو کیا جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، اور جو جانور کے ساتھ برا سلوک کرے وہ کبھی نیک نہیں بن سکتا، وہ جتنی بھی عبادت کیوں نہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں نیک نہیں لکھا جائے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کا ذکر بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک خاتون کا حضور کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے جو عبادت بہت کرتی ہے، نماز بہت پڑھتی، ایک اس کی بلی تھی، اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، بلی کو باندھا، وہ بہت چیخنے لگی، چلانے لگی، کھانے کا وقت ہوا، اس خاتون نے نہ اس کو کھانے دیا نہ اس کو کھولا تاکہ وہ جا کر کہیں پر کھا کر آئے، اس نے باندھ کر رکھا، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، اور اسی بھوک کی تکلیف میں وہ بلی انتقال کر گئی۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں اس خاتون کا ذکر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت اگرچہ کہ بہت نیک ہے، بہت نمازی ہے، بہت روزہ دار ہے، کوئی روزہ نہیں چھوڑتی، کوئی نماز نہیں چھوڑتی، کوئی عبادت نہیں چھوڑتی، لیکن ایک بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بس ایک تھی کہ ایک بے جان جانور کو اگر اس نے باندھ کر گھر میں پالا ہے تو وقت پر اس کو کھانا کھلا دیتی، اس کی بھوک مٹا دیتی تو وہ جنتی بن جاتی۔ اس نے نہ خود کھلایا نہ اس کو شکار کر کے باہر جا کر کھانے کے لیے اس کو بھیجا، بھوکا اس کو مار دیا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے اس نیک نمازی روزدار عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ پھر ایک خاتون کا ذکر کیا گیا، ایک ایسی خاتون، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث پاک، بدکار خاتون، فاحشہ خاتون، ایک گنہگار خاتون جو بہت زیادہ گناہ کرتی تھی۔ وہ خاتون ایک راستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے مر رہا ہے، قریب میں ایک کنواں تھا، اس خاتون کو برداشت نہیں ہوا، اس نے سوچا کہ اس مرنے والے کتے کو میں کنویں سے کچھ پانی کے خطرات نکال کر اس کے حلق میں ڈال دوں تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ اس خاتون نے جیسے ہی وہ کنویں کے پاس گئی تو دیکھا کنویں میں ڈول نہیں تھا کہ جس سے وہ پانی نکال کر اس کتے کے منہ میں ڈالے۔ تو اس خاتون نے اپنا دوپٹہ پانی میں ڈال دیا، اور اس دوپٹے میں جتنا پانی آیا اس کو نچوڑ کر اس پیاسے کتے کے حلق میں اس کو ڈال دیا۔ اس چند خطروں سے اس مرنے والے کتے کی جان بچ گئی۔ جب اس خاتون کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ہم نے زندگی بھر تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن تیری موت کے بعد اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ خاتون کہتی ہے میں نے یقیناً ساری زندگی گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، لیکن جب میری روح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، مولا نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، اس خاتون نے اپنی زندگی بھر گناہ کیے، نافرمانی کیے، مگر ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی کے چند خطرے پلا کر اس کی جان بچائی، بس اس کے صدقے میں آج اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنتی بنا دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا، صرف ایک بے جان اور ایک بے زبان جانور کی جان بچانے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رحم کرنے پر آ جائے تو چھوٹی سی نیکی پر بھی مولا رحم کر کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے اس کی جنتی بنا دیتا۔ اگر اللہ حساب لینے پر آ جائے، خدا اگر بندے کا حساب لینے پر آ جائے تو زندگی بھر کی عبادتیں بھی اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے، ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی کے جو 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، ایسا بندہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے اور فرمائیں گے کہ اے بندے، تو نے اپنی زندگی کے 70 سال میری عبادت میں گزارے، لیکن تیرے گھر کے آنگن میں ایک سوئی پڑی ہوئی تھی، تو نے مالک کی اجازت کے بغیر اس سوئی کو تو نے اٹھا لیا، بس اس ایک چیز کی وجہ سے آج تجھے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر اس نے آنگن سے ایک سوئی کو اٹھایا ہوا تھا۔ اگر اللہ حساب لینے پر آ جائے تو کوئی بندہ اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب نہیں دے سکتا۔
اگر مولا رحم کرنے پر آ جائے، اگر مولا بخشنے پر آ جائے، مولا اگر مغفرت فرمانے پر آ جائے، تو بندے کی کوئی چھوٹی سی ادا اللہ کو اتنی پیاری لگ جاتی ہے کہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے اسے بخش دیتا ہے۔ یہ اللہ کے کرم پر ہے، وہ کس کے ساتھ کیا فیصلہ کرے اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے کوئی چھوٹی سی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑے، کیونکہ پتہ نہیں اللہ کو وہی چھوٹی نیکی اگر پسند آ گئی تو زندگی بھر کے گناہ کی مغفرت فرما کر اسے جنتی بنا دے گا۔ چھوٹی سے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرے، کیونکہ ایک چھوٹا سا گناہ کبھی اللہ کو اتنا ناراض کر دیتا ہے کہ اس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات کہی۔ آقا نے فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمن۔ حضور نے فرمایا اگر تجھے معلوم کرنا ہو نیکی کیا ہے، کوئی بھی کام کرنے کے بعد اگر دل خوش ہو جائے، دل کو سکون مل جائے، تو سمجھ جاؤ وہ نیکی ہے۔ کسی کی مدد کر کے اور کسی بھوکے کو کھلا کر، کسی پیاسے کو پلا کر، کچھ خیرات کر کے، کچھ صدقہ کر کے، کچھ عبادت کر کے اگر سمجھو کہ تمہارے دل کو خوشی مل رہی ہے تو سمجھ جاؤ وہ نیکی ہے۔ اگر کوئی گناہ، کوئی کام تم نے ایسا کر لیا، اب انہوں نے پوچھا حضور گناہ کیا ہے، مجھے کیسے معلوم ہو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر تم نے کوئی کام کیا، کوئی کام کرنے کے بعد اگر دل میں کوئی غم آیا، اگر دل میں بے چینی شروع ہو گئی، کسی بھی کام کو کرنے کے بعد دل میں بے چینی ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ وہ گناہ ہے۔ کیونکہ جو مومن ہے، مومن کا جو دل ہے، اگر تھوڑا سا بھی گناہ ہو گیا تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور مومن کا جو دل ہے تھوڑی سی بھی نیکی ہو گئی وہ خوش ہو جاتا ہے، اس میں سکون پیدا ہوتا ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نیک کام کرنے لگ جائے زندگی میں سکون آئے گا، جب ہم عبادت کے پابند بن جائے زندگیوں میں بڑی خوشیاں آئے گی، زندگی بڑے سکون سے گزرے گی۔ اور اللہ کی عبادت کے بغیر اور نیک اعمال کے بغیر اور اللہ کو راضی کرنے کی بغیر بندے کو کبھی کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ گناہوں میں سکون نہیں ہے، گناہوں میں بے چینی ہے، گناہوں میں بے قراری ہے، گناہوں میں تکلیف ہے، گناہوں میں بندے کے لیے مصیبت اور پریشانی دنیا اور آخرت میں ہے۔ سکون، خوشی، نعمت اگر کہیں ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ایک علمی سوال کیا۔ حضرت علی نے، حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ تو جب اس نے سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب بڑے اچھے انداز میں دیا۔ آپ کی محفل میں کئی لوگ تھے، ایک شخص نے کہا کہ حضور آپ نے جو جواب دیا ہے اس سوال کا اس سے بہتر بھی ایک جواب ہو سکتا ہے، اس سوال کا اس سے بھی اچھا ایک جواب ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے بتاؤ اگر اس سے بہتر بھی کوئی جواب ہو تو تمہیں اجازت ہے کہو۔ اس نے جواب دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا اور سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بہترین، تمہارا جواب تو بہت اچھا ہے، میں نے بھی جواب دیا اور تم نے بھی جواب دیا، لیکن ہم دو سے زیادہ بڑھ کر جاننے والا اللہ ہے۔ میں نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا، تمہیں جتنا معلوم تھا تم نے اپنے معلومات کے مطابق جواب دیا، لیکن اس سے بہتر اور اچھا اس سوال کا جواب کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے اللہ نے کیا مقام عطا کیا۔ ایک حضور کے داماد ہے، حضور کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہے، اتنے بلند درجات آپ کے ہیں، لیکن جب ایک شخص آپ کے سامنے، جب آپ کے جواب کے اوپر اس نے کہا کہ آپ کے جواب سے بھی اچھا میرے پاس جواب ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں نہیں آئے،
آپ نے نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ ہوں امت کا، جب میں ایک جواب دے رہا ہوں تو تم میرے دربار میں کھڑے ہو کر میرے جواب پر تم سوال کر رہے ہو۔ اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو اس گستاخی پر قتل کروا دیتا، کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو اس بے ادبی پر اس شخص کو اسی بھرے دربار میں اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اخلاق، آپ کی مزاج، آپ کی عاجزی کیا تھی؟ آپ کی عاجزی اتنی تھی کہ آپ نے اس سے اس کا جواب سنا اور کہا کہ یقیناً تمہارا جواب بہت بہترین ہے، تم نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ اپنے جواب سے اس کے جواب کو، اپنے جواب سے بڑھ کر اس کا جواب آپ نے قبول کیا۔ یہ اللہ والوں کے طبیعت اور ان کا مزاج ہے، ان کی عاجزی کتنی ہے، سب کچھ رہ کر کبھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ قیامت کا جب دن آئے گا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے جب میزان کو رکھا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا، ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں ڈالی جائیں اور دوسرے پلڑے میں گناہ ڈالے جائیں۔ اب وزن جب شروع ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے پلڑے میں سب سے وزن نیکی اگر کوئی مومن کی ہوگی تو اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، سب سے وزن نیکی ہوگی۔ ساری نیکیوں میں اتنا وزن ہوگا اچھے اخلاق کا کہ کسی نیکی کا اتنا زیادہ وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی یہ بے حیائی کو بہت ناپسند کرتا ہے، اور غلط باتوں کو، بری باتوں کو جو بندہ اپنی زبان سے ادا کرے، بری باتیں، غلط باتیں اور بے حیائی کی باتیں جب وہ اپنی زبان سے کہنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی ناپسند ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعثت لأتمم اخلاقکم، کہ اللہ نے جو حضور کو دنیا میں بھیجا، حضور کے بھیجنے کے کئی مقصد ہیں دنیا میں، ان میں سے ایک مقصد حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارے اندر میں اخلاق کو اچھے پیدا کروں، اور تم میں جو برے اخلاق ہیں ان برے اخلاق کو مٹاؤں اور تمہاری زندگیوں میں اچھے اخلاق کو پیدا کروں۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا، اور حضور کی جو عمر گزری رب نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، حضور کی زندگی جو گزری ہے اللہ نے حضور کی زندگی کی قسم کھائی۔ اے نبی آپ کی پاکیزہ عمر کی قسم، آپ کی پاکیزہ زندگی کی قسم جو آپ نے ان کفار مکہ میں گزاری ہے، اتنی پاکیزہ زندگی حضور کی تھی، ایسے اخلاق تھے، ایسا حضور نے اپنی مبارک زندگی گزاری کہ اللہ نے اس پاکیزہ زندگی کی قسم کھائی۔ تو اندازہ لگائیں کیسی زندگی حضور کی ہوگی، کیا اخلاق ہوں گے۔ ایک نیک شخص کے تعلق سے آتا ہے، ایک بہت بڑا نیک شخص تھا، اتنا نیک تھا کہ وہ اپنے دشمن کا بھی ذکر کرتا تو اس کی برائی سے نہیں کرتا تھا، جب وہ اپنے دشمن کی بھی بات کرتا تو اس کی بھی اچھائی بیان کرتا تھا، اس کی بھی تعریف کیا کرتا تھا، جتنا بھی برا انسان کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، جب بھی اس کا ذکر کرتا تو اچھائی سے اس کا ذکر کرتا تھا، برائی نہیں کرتا تھا۔ ہر ایک کی، دشمن کی بھی اچھائی بیان کرتا تھا، دوست کی بھی اچھائی بیان کرتا تھا، کبھی اپنی زبان سے کسی کے لیے برا نہیں کہا۔ جب اس کا انتقال ہوا لوگوں نے خواب میں پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ بندہ مسکرانے لگا، اس نے کہا جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، فرشتے مجھ سے سوال کرنے لگے منکر نکیر، تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں اس بندے سے سختی سوال مت کرنا، سختی کے ساتھ سوال نہ کرنا، کیونکہ اس بندے نے دنیا میں ہر ایک کے ساتھ نرمی کی ہے، دشمن کے ساتھ بھی نرمی کی، دوست کے ساتھ نرمی کی، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہر ایک کو معاف کرتا تھا، ہر ایک کی اچھائی بیان کرتا تھا، کبھی کسی کی برائی اس نے بیان نہیں کیا۔ اسی لیے آج قبر کے سوالات اس پر آسان کر دو اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے دنیا میں اپنی زبان سے کسی کی برائی بیان نہیں کی تھی، ہر ایک کی اچھائی کو بیان کرتا تھا۔ رب نے اس کی معافی ایسے فرما دی کہ مغفرت بھی فرما دی، قبر کے سوالات آسان بھی فرما دیے، بخشش بھی فرما دی، قبر کو جنت کا باغ بھی بنا دیا۔ حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ابو عثمان اپنے وقت کے ولی کامل گزرے ہیں، انہیں ایک دعوت میں ایک شخص نے بلایا،
ان کا امتحان لینے کے لیے، ان کے صبر کا امتحان، کہ دیکھیں ان کے اندر صبر کتنا ہے۔ یہ خود کو بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، تو ان کا امتحان لوں کہ ان کے اندر کتنا صبر ہے۔ تو اس شخص نے دعوت دی، وہ گھر پر گئے، تو گھر پر جیسے ہی گئے اس نے کہا کہ آپ کو یہاں کس نے بلایا ہے؟ آپ بغیر بلائے چلے آئے، بن بلائے چلے، آپ واپس چلے جائیں۔ اتنے بڑے بزرگ کو گھر پر اس نے دعوت دی، گھر پر آنے کے بعد انہیں واپس بھیج دیا۔ جب وہ واپس چلے گئے تو راستے میں گیا، جا کر کہنے لگا کہ حضور آپ کیوں آ گئے؟ آپ کا تو میں گھر میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ واپس گھر کو آئے، جیسے ہی اس شخص کی دہلیز پر پہنچے اس نے کہا آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ واپس چلے جائیں۔ انہیں واپس بھیج دیا۔ اس طرح سے اس نے حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس نے گھر بلایا، واپس بھیجا، گھر بلایا اور انہیں واپس بھیجتا گیا۔ اور کبھی اتنی مرتبہ وہ آئے اور واپس گئے، ایک مرتبہ بھی ان کے چہرے پر نہ جلال آیا، نہ غصہ آیا، نہ ناراضگی آئی، نہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تو کیوں ایسا میرے ساتھ کر رہا ہے، یہ کیسی بے عزتی کر رہا ہے، اتنا ذلیل کیوں کر رہا ہے، تو نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، یہ نہیں کہا، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا۔ اگر ایک مرتبہ کہیں کوئی شخص چلا جائے اور جا کر وہاں مہمان نوازی میں کچھ کمی ہو جائے تو پھر دوبارہ پلٹ کر وہ اس گھر کو نہیں جاتا۔ ایک عام انسان، اس کے دل کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ واپس پلٹ کر نہیں جاتا، لیکن اللہ والے اپنے دل سے یہ تمام غرور، فخر، ساری چیزوں کو نکال دیتے ہیں۔ تو اتنی مرتبہ اس نے آپ کو بلایا، واپس بھیجا، ایک مرتبہ بھی انہوں نے نہ اس پر غصے کا اظہار کیا، نہ ناراض ہوئے، کچھ نہیں کہا۔ آخر میں اس شخص نے ان کے پیر پکڑ لیے، پیر پکڑ کے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیے، میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، آپ کو آزما رہا تھا، لیکن میں یقین ہو چکا مجھے کہ آپ بہت بڑے ولی ہیں، کیونکہ اتنی مرتبہ گھر بلانا، واپس بھیجنا، بلانا اور اس کو واپس بھیجنا، اتنی مرتبہ میں نے کیا، لیکن ایک مرتبہ بھی آپ کے چہرے پر نہ ناراضگی نظر آئی، نہ نفرت نظر آئی، نہ جلال نظر آیا، نہ غصہ نظر آیا، نہ زبان سے ایک بات نکلی، کچھ نہیں۔ تو اب یقین ہو گیا ہے آپ یقیناً اللہ کے بہت بڑے ولی ہے۔ تو اتنے بڑے اخلاق حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، تم سمجھ رہے ہو میں بہت بڑا ولی ہوں، یہ میری بہت بڑی صبر کا امتحان ہے، یہ میری بہت بڑی اچھی عادت ہے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ تم جو سوچ رہے ہو غلط ہے۔ اللہ والے کبھی تعریف سن کر خوش نہیں ہوتے، اولیاء کبھی تعریف سن کر خوش نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا ہی دکھاتے ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں دکھاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کمال نہیں، اس میں میری کوئی اچھائی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اگر کوئی ایک کتا ہو، کتے کو مالک اپنی دہلیز پر بلائے تو کتا دروازے پر آ جاتا ہے، اگر کتے کو مار دے تو وہ دہلیز سے چلا جاتا ہے۔ تو میری بھی مثال، وہ فرماتے ہیں ابو عثمان حیری، ایک کتے کی طرح ہے، تم بلاتے ہو تو دہلیز پر تمہارے دروازے پر آتا ہوں، اگر نہیں واپس جانے کے لیے کہتے ہو تو واپس چلا جاتا ہوں۔ اتنے بڑے ولی کامل اپنے آپ کو، خود کو مثال کس سے دے رہے ہیں؟ ایک کتے سے دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی مقام نہیں ہے، میرا کوئی درجہ نہیں ہے، میری کوئی اچھائی نہیں ہے، میری کوئی تعریف نہیں ہے، یہ تو ایک کتے کی عادت ہے جو مجھ میں آئی ہوئی ہے۔ تم کیوں میرے پیروں پڑ رہے ہو؟ تم کیوں میرے قدم چوم رہے ہو؟ تم کیوں اتنا زیادہ میری تعریف کر رہے ہو؟ یہ اولیاء اللہ ہے۔ اتنا جب بندے میں ایسی سوچ آئے گی، جب ایسی فکر آئے گی، جب ایسی عادت آئے گی، جب ایسے اخلاق آئیں گے، تب جا کر وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ایسے اخلاق، ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسی عادتیں، جب یہ تمام چیزیں بندے میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ ولایت کے درجے پر پہنچتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ ایسی کیسی سوچ ہے، آپ دیکھیں کیسے اللہ نے اللہ والوں کو کیا سوچ عطا کی تھی، اپنی اچھائیوں کو، اپنی خوبیوں کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے تعریف نہیں لیتے تھے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے نچلا اور سب سے چھوٹا ظاہر کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنے مکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سر پر ایک شخص نے چھت سے راکھ ڈال دیا، جو جلی ہوئی خاک ہوتی ہے، وہ جلی ہوئی خاک کسی نے آپ کے سر پر ڈال دیا۔ تو حضرت ابو عثمان حجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی وہ خاک آپ کے سر پر گری، آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو لوگوں نے کہا الحمدللہ تو اس وقت میں کہتے ہیں جب کوئی نعمت اللہ عطا کرے۔ یہاں پر آپ کو کیا نعمت ملی؟ آپ کے سر پر خاک گری ہے، ایک جلی ہوئی راکھ آپ کے سر پر گری ہے، اس پر اللہ کی کیا نعمت کا شکر ادا کرنا۔ تو حضرت ابو عثمان حجری فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا خبر کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ اگر مجھ پر جلتی ہوئی آگ کے شعلے ڈالے جاتے تو بھی کم تھا۔ میں اتنا بڑا اللہ کا نافرمان ہوں، اگر جلتے ہوئے آگ کے انگارے مجھ پر گرا دیتے تو بھی کم تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے صرف راکھ میرے سر پر ڈالا ہے، لیکن مجھ پر اگر آگ بھی ڈالی جاتی تو بھی کوئی بات نہیں تھی۔ میرے رب نے آگ کی بجائے راکھ میرے اوپر ڈالا، اس لیے میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ والے، یہ عادتیں، یہ اخلاق اللہ والوں کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ آج ہمیں سننے کا موقع مل رہا ہے، پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، یہ کیوں؟ تاکہ ہم اس کا کچھ حصہ اپنی زندگیوں میں لے کر آئے۔ اگر مکمل عمل نہیں کر سکتے، جتنا عمل کر سکتے ہوں اولیاء کی زندگی کو سن کر پڑھ کر اتنا عمل کرنے کی کوشش کرے، اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنی رہن سہن کو، اپنی زندگی کے طور طریقوں کو اولیاء کے طریقوں پر ڈھال دے، اولیاء کے جیسے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو راستے پر ڈال دے۔ ایک شہر میں، شہر بصرہ میں ایک خاتون تھی جس کا نام شعبانہ تھا۔ یہ بڑی بدکار کا خاتون تھی۔ یہ خاتون کا کام یہی تھا کہ صبح سے شام تک یہ بس بدکاری میں، گناہوں میں یہ رہا کرتی تھی۔ اس خاتون کا نام شعبانہ تھا، سارے بصرہ میں مشہور تھی۔ بصرہ کے لوگ اگر کسی کو گناہوں کا نام، گناہ کا دوسرا نام انہوں نے شعبانہ رکھ دیا تھا، اتنی بڑی گناہ گار خاتون تھی۔ تو وہ بس جتنے بھی بصرہ کے امیر تھے، رئیس تھے، ان محفلوں میں شامل ہوتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی باندیوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک مقام پر اسے بہت سے لوگ جمع ہوئے نظر آئے، بہت رو رہے تھے۔ اس شعبانہ نامی گناہ گار خاتون نے یہ سوچا شاید یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اسی لیے لوگ جمع ہیں، رو رہے۔ تو وہ خاتون وہاں پر پہنچی تو دیکھا وہاں پر کسی کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ ایک اللہ والے، ایک بزرگ وہاں پر جہنم کا ذکر کر رہے تھے، خبر کا ذکر کر رہے تھے، اور لوگ جہنم کا ذکر سن کر، خبر کا ذکر سن کر آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے۔ جب اس گناہ گار خاتون نے وہاں کھڑے ہو کر اس ولی کی زبان سے جہنم کا ذکر سنا، جب اس ولی کی زبان سے خبر کا ذکر سنا، اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اسی مقام پر وہ بھی رونے لگ گئی۔ اللہ والوں کی جو باتیں ہیں وہ زبان سے نکل کر وہ دل تک پہنچ جاتی ہیں۔ عام انسان کی باتیں صرف کان تک پہنچتی ہے، لیکن اولیاء کی باتیں بندے کے کان سے ہوتے ہوئے دل تک پہنچتی ہیں۔ تو جب اس شعبانہ نامی گناہ گار خاتون نے دیکھا کہ ایک اللہ والے جہنم کے آگ کا ذکر کر رہے ہیں، جہنم کے عذاب کا ذکر کر رہے ہیں، قبر کے عذاب کا ذکر کر رہے ہیں، گناہوں پر کیا سزا ملنے والی اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے دل کی دنیا بدل گئی، بے انتہا رونے لگی۔ اس بزرگ کے پاس جا کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندے، اب میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، اگر کیا میں توبہ کروں تو کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ اس بزرگ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا رحم کرتا ہے بندوں پر کہ تم تو کیا، اگر بصرہ کی اتنی بڑی گناہ گار خاتون جس کا نام شعبانہ ہے، اگر وہ بھی اللہ سے معافی مانگے گی تو اللہ اس کی بھی توبہ قبول کرے گا۔ اس بزرگ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جس گناہ گار خاتون کا نام لے رہے ہیں وہ گناہ گار خاتون ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ جس شعبانہ کا آپ نام لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ بھی توبہ کرے تو اس کو بھی بخش دے گا، آپ جس کا نام لے رہے ہیں وہ شعبانہ میں ہی ہوں۔
تو اس بزرگ نے کہا اگر تم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرو تو تمہارے یقیناً زندگی بھر کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اس خاتون نے اس بزرگ کے ہاتھ پر وعدہ کیا، کہا کہ دوبارہ کبھی میں گناہ کے قریب تک نہیں جاؤں گی۔ یہاں اس نے وعدہ کیا، گھر آئی، جتنی باندیاں اس کی تھی اس کی خدمت کے لیے، اس کے سجانے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی ساری باندیوں کو آزاد کر دیا۔ اللہ والوں کی چند باتیں دل پر کیسے اثر کر جاتی ہیں کہ وہ ساری زندگی گناہوں میں گزارا، لیکن بس ایک بات ایک بزرگ کی زبان سے سن لیا، جہنم کا ذکر سن لیا، وہ دل پر ایسے اثر کر گئی کہ زندگی بدل گئی۔ وہ گھر آ کر جتنا اس نے مال و دولت جمع کیا تھا گناہ کے ذریعے سے، ناچ گانے کی محفلوں کے ذریعے سے، وہ ساری مال و دولت اس نے غریبوں فقیروں میں تقسیم فرما دیا، اور اس کے بعد ایسی عبادت میں مشغول ہو گئی کہ 40 سال تک اس جیسا ولی بصرہ شہر میں کوئی نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد 40 سال وہ خاتون زندہ رہی، لیکن 40 سال اس نے وہ عبادت کی کہ اس جیسا عبادت کرنے والا سارے شہر میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی باتوں کا اثر ہے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین کی مجلسیں، ان کی باتیں، ان کی محفلیں یہ دلوں پر ایسے اثر کر جاتی ہے کہ کبھی بندہ اپنی زندگی بدل لیتا ہے، آخرت بدل جاتی ہے، خبر بدل جاتی ہے، جہنمی جنتی بن جاتا ہے۔ صرف ان کی ایک نظر کافی ہے، اولیاء کرام کی چند باتیں کافی ہے دنیا بدلنے کے لیے، دل بدلنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مخلوق کی ہدایت کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے اولیاء کو دنیا میں بھیجا۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ان کا رہنا سہنا، اللہ والوں کا کھانا پینا اور ان کا زندگی گزارنا، یہ سب کچھ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، نصیحت ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا۔ ہمیں انہیں دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے، اولیاء کی تعلیمات پر چلنا ہے، ان کے اخلاق کو ہمیں اپنانا ہے اور ان کے طریقے کو اپنانا ہے، ان کی سیرت و کردار کو اپنانا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ جب بندہ یہ ساری چیزوں پر عمل کرے گا، اللہ دین اور دنیا دونوں اس کو عطا فرمائے، اس کو دین بھی مل جائے گی، دنیا بھی مل جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اولیاء اکرام کے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا، اے باری تعالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا، ہم تمام کے عیوب کی ستر پوشی فرما۔ الہ العالمین، دنیا اور آخرت میں، میدان محشر میں، دنیاوی زندگی میں مولا ہمارے گناہوں پر، ہمارے تمام عیوب پر مولا تو اپنی ستر پوشی فرما دے، پردہ ڈال دے مولا، گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی مغفرت و بخشش فرما۔ الہ العالمین، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ، نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ باری تعالیٰ، ہمیں مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ باری تعالیٰ، ہم تمام کو موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ الہ العالمین، سکرات کی تکلیف کو آسان فرما دے مولا، سکرات کے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ، اے مالک و مولا، ہم تمام کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، قبر کی وحشت سے، قبر کے اندھیرے سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ مولا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ باری تعالیٰ، قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرما، قبر کے فتنے سے ہر ایک مومن کی حفاظت فرما۔ مولا، ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما۔ مولا، ہمارے والدین کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا، ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرما۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا، باری تعالیٰ، قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ قیامت کے دن صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، شہداء کرب و بلا، حسنین کریمین کی شفاعت ہم تمام کو نصیب فرما۔ بغیر حساب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ باری تعالیٰ، رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین، ہمیں اپنی ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا، ہمیں ساری زندگی قرآن پاک کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی بھر مولا ہمیں اس قرآن پاک سننے
سننے سنانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ قرآن پاک کو ہماری زبانوں پر نقش فرما دے، قرآن پاک کو ہمارے سینوں پر نقش فرما دے، قرآن پاک کو مولا ہمارے آنکھوں پر، روح پر نقش فرما دے۔ الہ العالمین قرآن پاک کی برکتیں رحمتیں ہمیں نصیب فرما، ہر دن درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ فخر و فاقہ، تنگدستی، محتاجی، مفلسی، مجبوری، بے بسی سے ہماری حفاظت فرما، ہر مومن کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہر مومن کی روزی میں ترقی عطا فرما، مخلوق سے، دنیا سے، مال سے بے نیازی عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ ہم تمام کو مولا اس دنیا میں تیری عبادت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنا دے، مولا ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، مولا ہمیں گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ ہم تمام کو مولا شریعت کا پابند بنا دے، مولا ظالمین کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، مولا روئے زمین کے ہر مسلمان کی جان و مال کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ مولا جہاں کہیں مولا مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے مولا ان کی مدد فرما، مولا جن مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں مولا ان کے لیے غیب سے مکان کا انتظام فرما۔ الہ العالمین جن مسلمانوں کی روزیاں اور ان جن کے دکان توڑے جا رہے ہیں مولا غیب سے ان کے لیے روزی کا انتظام فرما دے، مولا روئے زمین میں جہاں کہیں تیرے بندے اور مومن پریشان حال ہے مولا روئے زمین کے ہر مسلمان کی غیبی مدد فرما، روئے زمین کے ہر مومن کے لیے غیبی طریقے سے روزی کا انتظام فرما دے، رزق کا انتظام فرما دے، مولا ان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سهل لنا اشکالنا، خذ یدی سهل لنا اشکالنا، خذ یدی سهل لنا اشکالنا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔